شاعر مشرق مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ ہیرا کتنا سخت ہوتا ہے، ہیرا بالکل سخت ہوتا ہے پھول کی پتی سے۔ فرماتے ہیں پھول کتنا نرم و نازک ہے، پھول کا پتا بالکل نرم و نازک ہے، اس پھول کے پتے سے ہیرے کا جگر بھی کٹ سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مرد ناداں یعنی نادان مرد، نااہل مرد، بیوقوف مرد، ناسمجھ مرد، جس کی پرورش غلط کی گئی ہو، جس نے نیکوں کی صحبت اختیار نہیں کی، جو نیک لوگوں کی معیت اختیار نہیں کی، نیک لوگوں کی مجلس میں نہیں آیا، وہ نااہل شخص، وہ نااہل مرد، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایسے شخص پر کلام نرم و نازک یعنی نرم بات، پیار والی بات، پیار سے اس کو سمجھایا جائے، ایسی نرم بات بے اثر نہیں کرنے والی ہے۔ کوئی نااہل آدمی ہو، بد فطرت آدمی ہو، نااہل کمینہ ہو، اس کو نرم نازک کلام، پیار والی کلام، اچھی بات اس کو اثر نہیں کرے گا۔ جس طرح شیخ سعدی نے فرمایا ہے، پرتوے نیکاں نگیرد ہر کے بنیادش بدست، پرتوے نیکاں نگیرد ہر کے بنیادش بدست، تربیت نااہل را چون گردگاں بر گنبدست، تربیت نااہل را چون گردگاں بر گنبدست۔ فرماتے ہیں پرتوے نیکاں نگیرد ہر کے بنیادش بدست، جو نیک لوگوں کی تربیت نہ پائی ہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی ہو، نیک لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھا ہو، نیک لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا ہو، بنیادش بدست، اس کی بنیاد بری ہے، اس کی بنیاد خراب ہے۔ پرتوے نیکاں نگیرد ہر کے بنیادش بدست، تربیت نااہل را چون گردگاں بر گنبدست، تربیت نااہل را، نااہل کو تربیت کرنا، نااہل کو علم کی بات، دین کی بات سکھانا، اچھی بات سکھانا، اس کو نصیحت کرنا، اس طرح ہے جیسا کہ گنبد کے اوپر اخروٹ رکھنا۔ گردگاں کہتے ہیں اخروٹ کو، گردگاں بر گنبدست، نااہل کو سمجھانا اس طرح ہے، نااہل کو تربیت کرنا اس طرح ہے جیسا کہ گنبد کے اوپر اخروٹ رکھنا۔ اخروٹ بھی گول ہے تو گنبد بھی گول ہے، اخروٹ کو گنبد پر رکھو گے تو وہ لڑک کر گر جائے گا، رکے گا نہیں۔ اسی طرح نااہل کے دل میں بھی تربیت والی بات، اچھی بات نہیں رکتی، ایک کان سے وہ سنے گا، دوسرے کان سے نکالے گا۔ نااہل کو تربیت کرنا اس طرح ہے جیسا کہ گنبد پر اخروٹ رکھنا، گنبد پر گیند رکھنا۔ نااہل کو تربیت کرنا اس طرح ہے جیسا کہ دریا کے اوپر، پانی کے اوپر عمارت بنانا۔ نااہل کو تربیت کرنا اس طرح ہے جیسا کہ پتھر کے اندر کیل ٹھوکنا، جس طرح پتھر میں کیل نہیں گھستا، جس طرح پانی کے اوپر عمارت نہیں ٹھہرتی، گنبد کے اوپر بال، گیند، اخروٹ نہیں ٹھہرتی، تو اسی طرح نااہل کے دل میں بھی اچھی بات، تعلیم کی بات، علم کی بات، تربیت نہیں ٹھہرتی۔ اس کو جتنا تربیت کرو گے وہ اس کا ویسا ہی ویسا حال ہوگا، ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، رواہ ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نااہل کو علم سکھانا، نااہل کو تعلیم دینا، نااہل کو پڑھانا، علم سکھانا اس طرح ہے جیسا کہ خنزیر، سور کے گلے میں سونے چاندی موتیوں کا پٹا ڈالنا۔ جس طرح خنزیر کے گلے میں سونے چاندی جواہرات کا پٹا ڈالنا بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سود نہیں، تو اسی طرح نااہل کو بھی علم سکھانا بے سود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔